اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے جو ہمیں پڑھائے ہیں۔ ہمارے ٹیچر شیخ محمد ہارون جو ہے بہت محنت کی ہیں ہمارے پیچھے، اللہ انہیں دنیا آخرت کی بھلائی دے۔ تو بھائیو، ہمارا جو درس چل رہا ہے والدین کے متعلق، یعنی ہم لوگ 4 درس جو سن چکے ہیں الحمدللہ، یہ آج کا 5واں ہے۔ تو آج کا 5واں درس ہے، اور انشاءاللہ اس میں جو ہے پہلا جو واقعہ رہے گا وہ والدین کے حکم کے مطابق، یعنی بیٹے کو طلاق دے دینا ہے اپنی بیوی کو۔ یعنی والدین کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر وہ حکم دے معقول وجہ پر تو بیوی کو ہمیں طلاق دینا ہے۔ تو ایک واقعہ اور ہم انشاءاللہ آج سن لیں گے، اور اس کے بعد میں دوسرے واقعات شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے، سب سے پہلے جو ہمارا جو انشاءاللہ یہ واقعہ ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو تھے عبداللہ بن ابو بکر، ٹھیک ہے، ان کا واقعہ ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں ہم یہ جو واقعات جو طلاق کا۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید بن عمر بن نفیل کی صاحب جادی عاتقہ سے شادی کی۔ وہ نہایت حسین و جمیل خاتون تھی۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہما بھی خوش شکل تھے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں منفرد تھے۔ جب انہوں نے اپنی بیوی عاتقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ازدواجی زندگی کی آغاز کیا تو وہ حسن و جمال کی اس پیکر پر ایسے سیدھا ہونے کی اہلیہ سے ان کی الہان یعنی محبت نقطۂ عروج پر جا پہنچی۔ وہ ہر وقت اپنے حریم الفت ہی میں رہنے لگے اور ان کی اہلیہ محترمہ کے دل و دماغ پر حکمرانی کرنے لگی۔ محبت بڑا عظیم اور قابل قدر جذبہ ہے، مگر رب جمیل کی محبت کے علاوہ، یعنی اللہ کے محبت کے علاوہ کسی چیز میں تشدد کرنا، کسی چیز میں محبت زیادہ کرنا، تو یہ اس کا تو نقصان اٹھانا پڑے گا آپ کو۔ یعنی اللہ سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہم کر رہے ہیں جتنا اس کا حق ہے، تو اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ تو ان کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اپنی بیوی سے، اور وہ اخلاق والی تھیں، خوبصورت تھیں، مطلب ان کے جو کردار بہت اچھے تھے عاتقہ رضی اللہ عنہا۔ تو جب ان سے شادی ہو گئی تو یہ مطلب اعمال میں بھی، یعنی جہاد میں بھی اس میں سستی کرنے لگے۔ مطلب یعنی اکثر گھر پہ رہنا اور سستی ہونے لگی نماز میں یا جہاد میں جانے سے۔ تو ان کے والد صاحب جو ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کو یہ بات جو ہے مطلب تکلیف دہ گزری کہ یہ شادی ہونے کے بعد بیوی کے ساتھ یا محبت میں اتنا ایک ہو گئے ہیں
اور ان کی محبت اتنی چھا گئی تھی کہ انہیں کچھ ہوش نہیں رہتا تھا. تو یہ لاپرواہی کرنے لگے تھے. عبداللہ بن ابو بکر ان کے لڑکے جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لڑکے, تو انہوں نے یہ کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ کیا بات ہے آپ سستی کرنے لگے ہو. تو آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں. چنانچہ ایک موقع ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا اس خاتون نے تمہیں حواس باختہ کر دیا ہے اور تمہارے عقل و شعور پر چھا گئی ہے. یہ والد صاحب نے کہا کہ تمہارے بیوی نے تمہیں بدحواس کر دیا ہے, تم اب ہوش میں نہیں رہتے ہو, اتنا محبت ہو گئی ہے. خاتون تمہیں بدحواس کر دیا. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا قدر عالی قدر یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تیری طلاق کی قسم کھا لی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے طلاق کی قسم کھا لیا ہوں کہ تم اپنے بیوی کو طلاق دو گے. جب یہ دیکھے کہ جہاد میں لاپرواہی کر رہے ہیں, یعنی عبادات میں لاپرواہی کر رہے ہیں, یعنی اللہ کے جو حق حقوق ہیں, تو یہ معقول اجر کے بنا پر انہوں نے حکم دیا. تو یہ کہنے لگے میرے بس میں نہیں ہے, مطلب کہ اس کے بعد میں کہے کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ تم اس کو طلاق دو گے. آگے دیکھتے ہیں واقعہ. اس میں شک نہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کا دل اہلیہ کی محبت سے سرشار تھا, مگر یہی دل تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام کے ادب و فرزندگی کا سبق بھی سیکھا تھا. یعنی جتنا زیادہ محبت اہلیہ سے تھا, یعنی یہ ان سے بے قابو ہو چکے تھے, لیکن یہ نہیں بھولے تھے جو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے حکم پر اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ مجھے قربان کر دو اللہ کے حکم سے. یہاں یہ اپنے دماغ میں ان کو یہ مطلب درس مل چکی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے حکم پر یعنی سمجھ لو طلاق بھی دیا ہے اور اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا. یہ بھی ان کے دماغ میں ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لڑکے کے. مگر یہ دل تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام سے ادب فرزندے کا سبق بھی سیکھا تھا, یعنی اسے سبق سیکھا تھا. اسماعیل نے والد گرامی کے حکم پر اپنی گردن پہ یعنی چھری چلانے کا جو وہ حکم ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ میں قربان کروں, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں حاضر ہوں. آپ لبیک کے لیے میں حاضر ہوں آپ کے حکم پر, آپ مجھے قربان کر دیجئے. دکھ تھی اس جسم و جان کی آزمائش میں پورے اترے تھے, لیکن وہاں یعنی جسم و جان کی آزمائش تھی اور یہاں دوسری آزمائش تھی اترے. لیکن عبداللہ جس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا وہ جسم و جان کی نہیں, نہایت نازک جذبات آزمائش تھی. ایک طرف اہلیہ کی لازوال الفت اور دوسری طرف والد ماجد کا حکم. عبداللہ اس آزمائش کے پلسرات سے آنا فانا گزر گئے. یعنی ایک طرف تو اہلیہ کی محبت تھی اور ایک طرف والد صاحب کا حکم تھا, اور تیسری طرف یہ پتا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام یعنی والد صاحب کے حکم پر اپنے آپ کو پیش کر دیا, طلاق کے موقع پہ بھی اور قربانی کے موقع پہ بھی. صحیح ہے. جذبات کا رشتہ رگ پر چھری پھری, والد گرامی کے حکم کی تعمیل کی اور اہلیہ کو بتلایا کہ کامل طلاق دی. انہوں نے طلاق دے دی, مگر وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اہلیہ کی محبت سے خالی نہ کر سکے. یعنی عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہما یہ اپنے والد صاحب کا حکم مان لی, یعنی آن بان کچھ نہیں دیکھے اور طلاق دے دیے. کیونکہ بھائی درس کتنی اچھی ہوتی تھی صحاباؤں کی, والد کا حکم تھا اور یہاں ایک طرف بیوی کی محبت, تو انہوں نے طلاق دے دیا. طلاق دے دی مگر وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اہلیہ کی محبت سے خالی نہ کر سکے. وہ بدستور کے حجرے دل میں مقیم رہے. یہ صورتحال ان پر اتنی شدت سے اثر انداز ہوئی کہ وہ جزا فضا کرنے لگے, کسی چیز کا ہوش نہ رہا, کھانا پینا بھی ترک کر دیا.
یہ حالت دیکھ کر لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکوہ کیا کہ آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو برباد کر دیا. یعنی اب ان کو ہوش میں طلاق تو دے دی, اب ان کی بیوی کی محبت نے ان کے مطلب اتنا زیادہ محبت تھی, اور ایک طرف والد صاحب کا حکم تھا, تو والد صاحب کا حکم تو مان لیے, لیکن بیوی کی محبت نہیں نکل رہی ہے. تو یعنی یہ حالت دیکھ کر لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکوہ کیا کہ آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو برباد کر دیا. اس فیصلے نے نظر ثانی فرمائے, یعنی اس پر یعنی کچھ غور فکر کریں جو تمہارے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے. فرمائے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر عبداللہ کے پاس سے ہوا تو انہوں نے یہ دردناک اشعار سنے. یعنی ان کے بیٹے جو ہے ہوش نہیں ہے, برابر کھانا پینا کھا نہیں رہے ہیں, اور اپنے یعنی جو اپنی بیتی ہوئی زندگی تھی اپنے بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے تھے وہ ان کے دماغ میں چھایا ہوا تھا, اور ایک جگہ بیٹھ کے اشعار پڑھ رہے تھے. تو ان کے والد صاحب وہاں سے جب گزرے تو یہ اشعار پڑھ رہے ہیں لیکن ہوش نہیں ہے انہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا تو انہوں نے یہ دردناک اشعار سنے جو عبداللہ رضی اللہ عنہ ہر طرف سے بے خبر ہو کر اہلیہ کے فراق میں گنگنا رہے تھے. یعنی کہیں بیٹھ کر اور اہلیہ کے اس میں گنگنا رہے تھے. اشعار عربی میں ہے لیکن میں اردو ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے سنا دیتا ہوں انشاءاللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے عاتقہ, ان کے وائف کا نام تھا عاتقہ رضی اللہ عنہ, اے عاتقہ جب تک سورج گرہن افشانیاں کرتے رہے گا اور جب تک گلے میں حالہ پہنے ہوئے قمری کبوتر نوحہ خواں رہے گا میں تجھے بھلا نہ سکوں گا. یہ اشعار تھے اور یہ ان کے والد صاحب سن رہے ہیں, انہیں ہوش نہیں ہے. اس دور میں کوئی, اور دوسرا اشعار اب سنیے, اس دور میں کوئی میرا ثانی نہیں, یعنی اس دور میں کوئی میرا ثانی نہیں جس نے ایسی مثالی خاتون کو طلاق دے دی ہو, نہ اس جیسی کسی عورت کو یوں بلا جرم طلاق دے دی جاتی ہے. یعنی میرے سوا اور کوئی ثانی مثال نہیں ہے جو اتنی حسین و جمیل اور اخلاق والی عورت کو طلاق دی ہے, وہ بغیر خطا کا. عمدہ اخلاق و بصیرت پر مبنی, رائے بلند, رتبے حیا سے مجید, دل کش, خدخواہ, عمدہ قد قامت اور سچائی مبنی گفتگو اس خاتون کے نمایاں اور صاف تھے. چنانچہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حالت راج پر رحم کھاتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا. یعنی جب یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اشعار سنے ہیں اپنے بیٹے کے منہ سے, اور لوگوں نے شکایت بھی کر دیا تھا کہ مطلب عبداللہ مطلب نہ کھانا کھا رہے ہیں, نہ انہیں ہوش ہے, نہ کچھ ہے. تو یہ جب گزرنے لگے تو دیکھے میرا بیٹا جو ہے یہ اشعار پڑھ رہا ہے اپنی بیوی کے اس میں, تو ان یعنی والد صاحب کو رحم آیا اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے دوبارہ رجوع کر کے اور پھر سے زندگی آپس میں گزارنے لگو. تو یہ دیکھیے کہ مطلب والد کے حکم پر کس طرح اپنی زندگی قربان کر دیتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے, عبداللہ بن عمر کا واقعہ دیکھ لیجئے, یہ دیکھ لیجئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لڑکے کا دیکھ لیجئے کہ والد والدہ کے حکم پر. اور یہ نہ بھولیں نماز چھوڑنے کا بھی حکم ہے, نفل اور سنت جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں آپ, والد صاحب اگر والدہ جو بھی والدین آواز دے دیں تو آپ نماز چھوڑ دیجئے. ان کا حکم کا پالن کرنا. آئیے دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں. اس واقعہ میں انشاءاللہ بہت اہم ہے اور اس کو ہم دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ. اس واقعہ میں مرنے کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, قرآن میں سورہ بقرہ میں ہے, آیت نمبر 6-7 میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں ایک بیٹا جو ہے اپنی والدہ کی حسن سلوک کی بنا پر ان پر رحم کرتے ہوئے
یعنی اس کو دیکھو کتنے انعامات ملتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ اس واقعہ میں۔ یہ جو مین عنوان ہے ماں کی اطاعت کا شاندار صلہ، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا حکم ماننا، ان کے حکم کے مطابق جتنا کہیں اتنا ہی کرنا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اور جس کو دیکھنا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 6-7 اور اس میں دیکھ لیں، آگے میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ آئیے دیکھتے ہیں، یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، ان میں ایک شخص انتہائی مالدار تھا، انتہائی مالدار تھا، تو اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک مالدار تھا اور اس کا کوئی وارث نہیں تھا، صرف اس کا بھتیجا تھا۔ تو جب اس کا مرنے کا دن قریب آیا، اپنا بیٹا بیٹی تو کوئی ہے نہیں، تو بھتیجے نے کیا کیا، یعنی جائیداد کی لالچ میں اسے مار دیا، پہلے مار دیا، اور چچا کو مار کر اور دوسرے کے گھر میں ڈال دیا، مار کے اور دوسرے کے گھر دروازے پہ ڈال دیا، اور صبح شور مچانے لگا کہ مجھے میرے چچا کے قتل کا بدلہ چاہیے، شور مچایا۔ تو اب گاؤں میں بہت زیادہ ہنگامہ ہو گیا، تو سب اپنی اپنی صفائی دینے لگے، جس کے گھر تھا وہ بھی اپنا صفائی دینے لگا، یہاں تک کہ مطلب زیادہ تشدد میں آ گیا گاؤں پورا۔ اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام، یہ ہوا لوگوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان سے چلتے ہیں، ہم اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پوچھا کس کے دروازے پہ ملا، کیا ہوا، سب لوگوں نے اپنی اپنی صفائی دی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان میں سے کوئی قاتل نہیں ہے۔ پھر اب کیسے مسئلہ حل ہو؟ اب یہ ہوا کہ ان میں سے مشورہ دیے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں سب، اور اللہ ہی کچھ نہ کچھ راستہ نکالے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ مشورہ جو ہے پسند آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ اس مقدمے کا جو ہے فیصلہ کروا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6-7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہا یامرکم ان تذبحوا بقرہ، یعنی ایک گائے ذبح کرو۔ جب آیت نازل ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی ہم تو ویسے پھنسے ہوئے ہیں اور تم کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو، ہم یہ اتنے الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد میں یعنی اس طرح ہوا کہ ان کی قوم کہنے لگی کہ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں دوسری آیت یہ جو اسی میں ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی سورہ بقرہ میں ہے یہ بھی، کہ میں ایسے جاہل بننے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں ایک نبی ہوں، میرے شان کے خلاف ہے کہ میں کسی مومن سے مذاق کروں، ایک نبی ہے تو یہ ایسا تو نہیں کر دیں گے۔ مطلب اللہ کا حکم ہوا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی پھنسے ہوئے ہیں اور تم کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یقین دلایا، یعنی کہا کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، یہ جو ہم نے دعا مانگا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، اس سے فیصلہ ہو جائے گا۔ تو گائے ذبح کرنے کا جب حکم ہو گیا تو بنی اسرائیل جو تھی یہ قوم ایسی تھی کہ بہت زیادہ سوال کرنے والی تھی، یعنی بہت زیادہ سوال کرتی تھی اپنے انبیاءوں سے، اپنے نبی اور رسولوں سے، بہت زیادہ سوال کرنے والی تھی یہ۔ تو آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ جو واقعہ۔ بھائیو مذاق اڑاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے پاس ایک مقتول کا مقدمہ لے کر آئے ہو اور میں اس مقدمے کا حل کرنے کے بجائے تمہیں
اپنے مذاق کا نشانہ بناؤں؟ بنی اسرائیل کو جب یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو حکم فرما ہے یہ ان کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی انہیں یقین ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ بڑے زیادہ سوال کرنے والے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سے پوچھنے لگے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کے بال کتنے بڑے ہوں، وہ کس طرح کی ہو، تندرست ہو، عمر کتنی ہو، یہ سب سوال کرنے لگے۔ تو یہ سوال کر کر اپنے معاملے کو اور پیچیدہ بنا لیے، سوال کر کر اور پیچیدہ بنا لیے۔ اگر حکم تھا جیسے کہے تھے کہ گائے لا کے ذبح کرو تو ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا ترنت، کوئی بھی گائے۔ اب یہ جتنا پوچھتے گئے تو اللہ تعالیٰ صاحب پورا سسٹم بتاتے گیا، یہ کلر ہو، یہ ہے، ایسا ہو ویسا ہو، یہ یعنی جو کھیتی میں کام نہ کی ہو، اس طرح کا پورا، یعنی اپنے معاملے کو خود ہی پیچیدہ بنا لیا ان لوگوں نے سوال کر کر کے۔ تو مطلب اس طرح کی گائے جو انہوں نے سوال کرتے اس کو بہت زیادہ اس کی کوالٹی بنا دی، کلر، بال، یہ عمر، کھیتی نہ کی ہو، یعنی کھیت میں بالکل یہ کام نہ کیا ہو، تو اس طرح کرتے اب اس طرح کی گائے نہیں مل رہی جلدی۔ تو اس کی واقعہ میں یعنی ایک واقعہ جو جوائنٹ کیا ہوا ہے وہ ہم سنیں گے آگے، جو والدین کا سے حسن سلوک کرنے کا، اس کے بعد میں اس کا فیصلہ ہوگا آگے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا ایک ہی بچہ تھا اور ایک بیوی تھی، اور اس کے پاس ایک گائے کا بچڑا تھا۔ اچھا، سورہ بقرہ جو ہے یہ کیوں نام ہے؟ گائے کو بکرا کہتے ہیں، بگر، تو گایوں کا ذکر ہے اس میں، اس لیے اس کا نام بھی سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی۔ تو اس کا ایک لڑکا تھا اور اس کی پوری زندگی کی جو کمائی تھی اس بنی اسرائیل کے جو ایک شخص تھا، یعنی وہ اور کچھ اس کی دولت نہیں تھی، تو اس بچڑے کو مرنے سے پہلے لے جا کے ایک جنگل میں چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے۔ اس گائے کے بچڑے کو لے جا کے جنگل میں چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے کہ جب یہ میرا وارث بڑا ہو جائے گا تو اس کو مل جائے گی۔ تو اس طرح چھوڑ کے آ گئے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کی وفات ہو گئی۔ اب اس کا کون بچہ؟ ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک اس کی بیوی۔ تو اس کی بیوی جو کیا کی، ان کو پال کے بڑا کیا، اور اس کے بعد میں یہ بچہ جب بڑا ہوا تو بہت زیادہ پرہیزگار نکلا۔ یہ کیا کرتا تھا؟ رات کو 3 حصے کرتا تھا، اور ایک حصہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور ایک حصہ سوتا تھا، اور ایک حصہ والدین کی خدمت کرتا تھا، اور جنگل سے جا کے لکڑیاں توڑتا تھا، اور اس لکڑیوں کو لا کے فروخت کرتا، اور اس کے بھی 3 حصے کرتا، ایک اللہ کے راستے میں، اور دوسرا اپنے اوپر خرچہ، اور تیسرا ماں کو لا کے دے دیتا تھا۔ تو جب یہ بڑا ہو گیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ آپ کے والد نے ایک مطلب وراثت میں ایک گائے کا بچڑا چھوڑ گئے ہیں۔ کیا؟ گائے کا ایک بچڑا چھوڑ کے گئے ہیں، اور وہ فلاں جنگل میں جاؤ، فلاں جنگل میں جاؤ اور کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے واسطہ، اور اسماعیل علیہ السلام کے اللہ کا واسطہ، اور یعقوب اور اسحاق کا واسطہ، آئے گائے جہاں بھی ہو تو چلی آ میرے پاس۔ یعنی ان کے رب کو پکارا نا، یہ ایسا کہہ سکتے ہیں جیسا کعبے کے رب کی قسم، اس طرح کھا سکتے، کعبے کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں لیکن کعبے کے رب کی قسم کھا سکتے ہیں، اس طرح، یعنی کعبے کا رب تو اللہ ہے نا، تو اسی ابراہیم علیہ السلام کا کون تھا؟ اللہ ہی تھا، اور اسماعیل اور یعقوب اور اسحاق سب کا ہی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، یعنی اس طرح واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ گائے کا بچڑا جہاں بھی ہو آ جائے۔ تو وہ آ گیا، انہوں نے آواز دیا اور اللہ کے حکم سے وہ آ گیا۔ بڑی ہو گئی تھی اس ٹائم پہ۔ اچھا، وہ کیا کرتی تھی؟ وہ انسانوں کو دیکھ کے بھاگ جاتی تھی،
इंसानों को देखते बहुत तेज भागती थी, लेकिन वो अल्लाह के भरोसे पे छोड़े थे, अल्लाह के भरोसे पे जिंदगी मतलब छोड़ दिए थे जंगल में कि मेरा बेटा जब जवान होगा तो उसको ये मिल जाएगी। उनकी तो वफात हो गई है वालिद साहब की, तो अब इसकी जरूरत है। तो गाय पास में आ गई और उसके गले में रस्सी डाल के और लेके चल दिए। तो अल्लाह के हुक्म से गाय बोलने लगी, अल्लाह के हुक्म से गाय बोलने लगी। तो गाय कह रही है लड़के से कि अय नौजवान, अय माँ के फरमाबरदार, तू मेरे ऊपर बैठ जा, अय माँ के फरमाबरदार तू मेरे ऊपर बैठ जा। तो ये कह रहे हैं ना, मेरे वालिदा का हुक्म है कि लेके आना बस, तो मैं बैठ कैसे सकता हूं, बैठने से इनकार कर दी। तो गाय कहने लगी कि तुम अगर मेरे ऊपर बैठ जाते तो मुझे कभी पाते नहीं, और तुम वालिदा के साथ इतना हुस्न सलूक करते हो, इतना अच्छा बर्ताव करते हो, तुम अगर हुक्म दोगे तो अब पहाड़ भी चलने लगेगा, तुम अगर हुक्म दोगे तो अब पहाड़ भी चलने लगेगा, और अगर तुम मेरे ऊपर बैठ जाते तो तुम मुझे फिर ना पाते। ठीक है। तो खैर बेटे ने लाया, जिस तरह माँ ने हुक्म दिया था कि जाओ इस तरह आवाज लगाना, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के अल्लाह का ये देकर, और गाय को लेके चले आना। तो बेटे ने क्या किया, लेके चले आए। अब माँ ने क्या कहा कि आपके वाली साहब ने यही एक वरासत में छोड़ गए हैं गाय, तो इसको ले जाके बेच दो ताकि तुम्हारी आमदनी कुछ मजबूत हो जाए, मतलब तुम्हारा जो तिजारत है लकड़ी का या जो भी है, ताकि तुम्हारा मजबूत हो जाए कुछ, जाके इसको बेच आओ बाजार में। तो बेटे ने कहा कि माँ कितने में बेच दूं? तो माँ ने कहा कि 3 दीनार में बेच देना, और बेचना, और उसे जब ग्राहक मिल जाए तो मेरे से मशवरा किए बगैर फरोख्त नहीं करना, यानी 3 दीनार में बेचना है, लेकिन बेचने से पहले मुझसे मशवरा कर लेना। तो बाजार लेके गया लड़का, तो एक आदमी आया और कहने लगा कि इसकी कीमत कितनी है गाय की? तो लड़के ने कहा कि 3 दीनार। तो आदमी कहने लगा कि मैं इसका 6 दीनार दूंगा। तो लड़का कह रहा है नहीं, मेरे माँ का हुक्म है कि 3 में बेचना, तुम ये पूरी जो यानी इसके बराबर सोना भी दे दो ना, तो मैं नहीं बेचने का, और मैं जब तक मशवरा नहीं ले लूंगा तब तक तुम्हें नहीं दूंगा, जाके बताऊंगा कि एक आदमी 6 दीनार दे रहा है। फिर गया घर पे, मशवरा लेके आया कि माँ ऐसा ऐसा एक आदमी बाजार में मिला और 3 दीनार मैंने कहा, उसने 6 दीनार कहा। तो माँ कहने लगी ठीक है जाओ 6 दीनार में बेच देना। तो दोबारा आया, फिर वही आदमी मिला, फिर कहने लगा कि हाँ मशवरा कर लिए? तो लड़का कह रहा कि हाँ मैंने मशवरा कर लिया है। तो कितना? माँ ने कहा, बोली 6 दीनार में बेच देना। तो ये कह रहा नहीं, मैं आपको 12 दीनार देता हूं। तो जब 12 दीनार का आया तो फिर ये कहा कि मैं माँ से बगैर पूछे 12 में नहीं बेच सकता, 6 में दे सकता हूं, लेकिन 12 के लिए मैं जाके, क्योंकि माँ ने कहा था कि जब ग्राहक मिल जाए या बेचने से पहले मतलब आके फिर मशवरा लेना फिर देना। तो फिर जाके मैं मशवरा लेता हूं कि एक आदमी 12 दीनार दे रहा है। तो वो आदमी कह रहा है कि तुम पैसा लो और अपना रास्ता नापो, यानी जाओ, क्या बार बार जाके मशवरा लेना, और ये आप 6 कह रहे हैं मैं 12 दे रहा हूं। तो कह रहा है कि तुम इसके बराबर सोना भी तोल दो, मैं नहीं दे सकता हूं, कि मेरे माँ ने क्या कहा है कि मशवरा लेना दोबारा देने से पहले। तो दोबारा गया जब बेटा माँ के पास कि अरे माँ, वो आदमी मैंने 6 जब कहा 6 दीनार, तो उसने 12 दीनार कहा। तो माँ कह रही है कि बेटा ऐसा है कि वो आदमी नहीं फरिश्ता है, वो तुमको आजमाना चाहता है, ठीक है? तो इस बार जाना तो उससे कह देना कि क्या मामला है, क्या करूं, बेचें कि नहीं बेचें। तो फरिश्ते ने कहा, मतलब वो था फरिश्ता, अल्लाह ने भेजा था आजमाने के लिए, वो था फरिश्ता। तो उसने कहा कि ये गाय मत बेचो, और
اس کے اوپر بنی اسرائیل کے اوپر ایک مقدمہ آئے گا تو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوگا اور اس کا تم کو اچھی رقم ملے گی. یعنی ماں نے کہہ کے بھیجا تھا کہ وہ آدمی نہیں ہوگا، وہ فرشتہ ہوگا، اس لیے وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے کہ یہ ماں کا فرمان بردار ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کھرا اترا ماں کے حسن سلوک میں، ماں کے فرمان برداری میں ایک دم کھرا اترا. تو لاسٹ میں ماں نے کہا تھا کہ اس سے جا کے پوچھنا کہ کیا کریں، بیچیں کہ نہیں بیچیں. تو فرشتے نے کہا کہ تم اس کو نہیں بیچو اور یہ لے جاؤ، اور ایک مقدمہ آئے گا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس میں اللہ حکم دے گا گائے ذبح کرنے کا، وہ گائے یہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ گائے لے کے پھر چلے گئے. گائے جب لے کے چلے گئے تو گھر پہ باندھ دیے. اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ جو مقدمہ چل رہا تھا تو یہ ہوا کہ پورا دنیا تقریباً چھان مارے بنی اسرائیل. جو نوعیت اب لاگو ہو گیا، انہوں نے سوال کر کر کے پیچیدہ بنا دیا تھا. گائے کیسی ہو، کلر کون سا ہو، ترنت اگر گائے ذبح کر دیتے تو کچھ معاملہ حل ہو گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ گائے ذبح کر کر گوشت اس مردے پہ لگانا ہے. ہاں، تو اب یہ ہوا کہ گائے کہیں نہیں مل رہی ہے، اور وہ گائے جس طرح کا اللہ نے حکم دیتا گیا کہ یہ کلر ایسا ہو، کھیتی نہ کی ہو، اس پہ کچھ بوجھ نہ اٹھایا ہوا ہو، اور تندرست ہو، اسے ہو، مطلب جس کو دیکھنا ہے یہ سورہ بقرہ میں دیکھ سکتا ہے، پوری لفظ بلفظ دیکھ سکتے ہیں، میرے کہنے میں تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو وہ گائے ملی اس لڑکے کے پاس. پورا تقریباً لکھا ہے کہ مطلب جتنا وہ لوگ ڈھونڈ سکتے تھے نہیں ملا بنی اسرائیل کی. اب گائے مل رہی ہے تو نہ کچھ کم ہے، کچھ نہ کچھ عیب ہے. بھائی جس طرح کی شرط لگ گئی ہے، اب تم نے سوال کر کر کے اپنے خود ہی پیچیدہ کر لیا ہے. تو جب جس طرح یعنی وہ معاملہ سیٹ ہو گیا کہ اس طرح کلر ایسے 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 ایسی ہو، اسی طرح ہوگی تبھی یہ معاملہ حل ہوگا. اور وہ گائے صرف وہی لڑکی کے پاس تھی. تو اب اس سے سودا ہوا تو یہ ہوا کہ اس گائے کے برابر دینار، پورا جتنی یہ وزن ہے، یہ تھا ماں کا صلہ، یعنی حسن سلوک کرنے کا، ماں کا فرمایا برداری کرنے کا یہ تھا. یعنی پورے گائے کے برابر دینار جو ہے تولا گیا. پھر گائے لے کے ذبح کیا گیا، اور اس کے بعد میں گائے کا گوشت جیسی موسیٰ علیہ السلام نے لگایا، وہ مردہ کھڑا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون تمہیں قتل کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرا بھتیجا، اور پھر مر گیا. وہ پھر مر گیا. اس طرح 5 واقعات ہیں سورہ بقرہ میں کہ یعنی مرے ہوئے زندہ کر کے اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کرشمہ جو اپنا طاقت دکھایا. یعنی سورہ بقرہ میں 5 جگہ ہے. ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کی تسلی کے لیے تو اللہ نے کہا کہ پرندے لو، بوٹی بوٹی کر کے، یعنی ان کو اپنے سکھا لو اور بوٹی بوٹی کر کے ہر پیڑ پہ ڈال دو. سنے ہوں گے واقعہ نا، وہ ایک واقعہ ہے. اور ڈال دو، پھر انہیں آواز دو گے وہ دوڑی ہوئی چلی آئیں گی. یعنی پیس پیس کر کے اور سب جھاڑ پہ ڈال دو ادھر کے، اور پھر بلاؤ گے وہ دوڑی چلی آئیں گی. تو اللہ کے حکم سے پھر زندہ ہو کے چلی آئی تھی. دوسرا واقعہ یہ ہے، یعنی جیسی گوشت گائے کا لگایا گیا تیسے وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون قتل کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرا بھتیجا ہی قتل کیا ہے. یعنی جو شور مچا رہا تھا وہی قتل کیا ہے. اور اس سے ہمیں ایک چیز اور پتہ چلتا ہے کہ وارث اگر قتل کر دے تو وراثت سے بے دخل ہو جاتا ہے. میرا بیٹا میرے جائیداد کا وارث ہے حدیث اور قرآن سے، لیکن اگر وہ میرا قتل کر دے تو اسے ایک کوڑی نہیں ملنا ہے، ایک پائی نہیں ملنا ہے. یہ دین اسلام کا حکم ہے. ایک یہ قتل کرنے والا، آپ ریئل کے وراثت کے حقدار ہیں، لیکن آپ نے اگر قتل کر دیا ہے اور آپ پکڑے گئے تو آپ اب نہیں لے سکتے ہیں. آپ تھے ریئل میں وراثت کے حقدار، لیکن اب آپ کو نہیں ملنے کی. تو وہ بھتیجے کو وراثت نہیں ملی. جو مال چھوڑ کے گیا تھا وہ مال کے چکر میں تو قتل کیا تھا.
تو گیا وراثت سے. یہ حکم ہے قرآن اور حدیث کے. دوسرا ہے کہ ایک مومن کا وارث کافر نہیں ہو سکتا اور کافر کا وارث مومن نہیں ہو سکتا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. یعنی باپ اگر کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہو جائے اور باپ مر جائے تو یہ بیٹا نہیں لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور باپ اگر مسلمان ہو جائے، یہ اگر کافر ہے تو اس کا وہ نہیں لے سکتا ہے. یعنی نہ کافر کا مومن اور نہ مومن کا کافر بھی مال نہیں لے سکتے مرنے کے بعد. مومن کا لے سکتا ہے. اور اس طرح یعنی 3 لوگوں کے لیے ہے. ایک میں مطلب شک میں ہوں، ایک ہے غلام. غلام ایک پراپرٹی کے حکم میں آتا ہے. یعنی اگر اس کا مالک مر جائے تو وہ مال میں ہی گنتی ہوگا، وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا. 2 تو پکا ہے، مومن کافر کا نہیں ہو سکتا، کافر مومن کا نہیں ہو سکتا. اور جو قتل کیا ہو، یعنی ریئل میں تم میرے بیٹے ہو بیٹی ہو لیکن میرا قتل کر دیا باپ کا کہ چل بڈھا جلدی مر جائے، جلدی سے میں مال ہڑپ کر لوں، مطلب جلدی سے عیاشی کرنے کے لیے مار کے پھینکو اور قبضہ کرو، جب تک یہ بڈھا زندہ رہے گا تب تک ہاتھ نہیں لگنے کا. تو اس لیے جلد بازی میں ابھی بھی قتل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اپنے والد کے، اپنے چچا کے. بھائی بیٹی بیٹا نہیں ہے تو جو اب اس کا ریئل وارث ہے وہ قتل کر دیتا ہے کہ جلدی یہ راستہ صاف ہو. صحیح ہے نا. تو وہ دین اسلام میں وہ وارث نہیں ہو سکتا، اس کو 1 پیسہ نہیں ملنا ہے. اور دوسرا کافر مومن کا جو بتا دیا، اور تیسرا غلام. یہ لوگ وراثت سے بے دخل ہو جاتے ہیں. تو اور آگے دیکھتے ہیں. یہ تو زندہ ہو گیا بتا دیا، اس سے ہمیں کتنی واقعات پتہ چلا دیکھیے. اور سورہ بقرہ میں 5 جگہ ہیں جو مطلب اس طرح کے مردے زندہ کر کے. اور ایک جو ایک نبی یا کوئی جا رہے تھے تو ایک بستی کو دیکھے پڑی ہوئی تھی تو کیسے وہ 100 سال کے بعد پھر زندہ کیے. یعنی 5 واقعات ہیں سورہ بقرہ میں. جو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے. اور ایک واقعہ دیکھ لیں گے چھوٹا سا، اس کے بعد میں انشاءاللہ. تو بھائیوں ہمیں دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ والدین سے حسن سلوک کا کرنے کا کتنا فائدہ ملا. میں نے بیٹا کہہ رہا ہے کہ تم اس گائے برابر سونا بھی دے دو تو میں نہیں بیچنے گا جب تک کہ میں ماں سے پوچھ نہیں لوں گا، اور میں تیرے اوپر بیٹھوں گا نہیں کیونکہ ماں نے کہا کہ لے کے آؤ. اور اپنے یعنی اس کے 3 حصے کرنا، یعنی سونا، اللہ کا حق ادا کرنا، والدین کا حق ادا کرنا. مال کما کر اللہ کے راستے میں یہ خرچہ کرنا، یہ اپنے اوپر خرچہ کرنا، یہ ماں کے لیے دے دینا. کتنا بہترین نمونہ ہے. یعنی ہم لوگ کے دماغوں میں پردہ پڑا ہوا کہ جو ہم لات مار کے اپنے والدین کو نکالتے ہیں گھر سے، دیتے ہیں لیکن الٹا دیتے ہیں. ایک طلاق کا واقعہ آپ نے دیکھ لیا، ایک یہ دیکھ لیا، اس میں 2 واقعات مل گئے. یعنی بنی اسرائیل کا جو ریئل قرآن میں ہے. آئیے ایک واقعہ اور چھوٹا سا دیکھ لیں گے، اس کے بعد میں پروگرام ختم کرتے ہیں. والدین کی دعا سے زنجیریں ٹوٹ گئی. یعنی والدین، بیٹا قید ہو گیا اور والدین اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ ہم کیا کریں. وہ واقعہ ہم دیکھیں گے. مالک بن ابو عوف اشجعی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو دشمنوں کے لشکر نے گرفتار کر لیا. بیٹے کی گرفتاری کی اطلاع مالک اسجی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ کو ملی. دونوں بے حد پریشان ہوئے. ماں تو بیٹے کی گرفتاری کی تاب نہ لا سکی. یعنی بیٹا گرفتار ہو گیا کفار کے ہاں، اب یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے. سیدنا مادل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میرا بیٹا عوف گرفتار ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف رضی اللہ عنہ کے والدین کو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے لیے کہا. کیا کہا؟ اب ان کا بیٹا گرفتار ہو گیا کافروں کے ہاں. اب انہیں ہوا کہ کیا حال ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیا کریں ہم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جائیے یہاں سے اور کثرت سے کیا پڑھیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ دونوں کثرت سے یعنی یہ پڑھتے رہے.
कसरत से पढ़ते रहे। और आप बिन मालिक असजी रजी अल्लाह अन्हु से दुश्मनों के जो नरगे में थे और उनके पाँव में बेड़ियां पहना दी गई थी। वालिदैन की दुआ की बदौलत उनकी बेड़ियां टूट कर कैद खाने में गिर गई। यानी जो जंजीर थी ना, जिस चीज में जकड़े हुए थे, ये वालिदैन जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो पढ़ रहे हैं, यानी अल्लाह ही मदद करने वाला है, तो इसके वजह से, इस दुआ की बरकत से, इस कलमे की बरकत से वो जंजीरें टूट गई। जिस चीज में बंधे हुए थे, जिस चीज में बंधे हुए थे वो टूट गई। और टूटने के बाद क्या किए, ये कुछ नहीं देखे, बस एक भागने के चक्कर में एक ऊंट पर बैठ लिए जो दुश्मनों का था, और भागने से यानी वहां से फरार होना है। फरार होने के बाद, यानी फरार होने के टाइम देखे कि एक और ऊंट के लश्कर जो हैं वो हैं वहां पे, उनको भी हाँक दिए। तो अब इनको तो ये पता है कि एक आगे जाता है तो पीछे सब चल देते हैं। तो एक तो सवार होके गए और फिर ऊंटों का पूरा फौज इनका साथ लेके चले गए। और दरवाजे के पास जब जाके पहुंचे तो बेटे ने आवाज दिया, तो माँ पहचान गई कि मेरा बेटा आ गया है, ये उसी की आवाज है। और ये लोग वही विर्द कर रहे थे, क्या, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी जंजीर टूट गई और खुद तो आजाद हो गए, और ये दुश्मनों का पूरी ये जो यानी जानवर जितने थे ना, घोड़े का खच्चर यानी ऊंट जितने भी थे, उसके पीछे सब उनको भी हाँक के लेके चले गए। घर पहुंचे, उसके बाद में घर के अंदर जब पहुंच गए तो बहुत ज्यादा इनको चोट वोट लगी थी। तो उनके जब जो काम करने वाले उनके वालिदैन सब लोग उसको मतलब ठीक ठाक कर दिए, मतलब दवाई ववाई लगाए। और उसके बाद में गेट खुले ही था कि सारे पूरे ऊंटों के फौज भी जाके पहुंच गई वहां पे, यानी उसके साथ साथ, क्योंकि एक जहां जाता है पूरे वहां चले गए। उसके बाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके इसका जिक्र किए कि हमारा बेटा तो रिहा हो गया, और जो आपने ये कलमा बताया था, ये इसका हमने विर्द किया, पढ़ा, और इसका हमें ये नतीजा मिला कि वो खुद भी आया और एक ऊंट भी लेके आया, उसके साथ ऊंटों का पूरा फौज लेके आया। तो ये था ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का। और माँ बाप की दुआ, यानी दुआ जो है यानी बहुत बड़ा, यानी जन्नत के खजानों से एक खजाना है ये, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये वालिदैन पढ़ रहे हैं बेटे के हक में, तो कबूल कैसे नहीं है। यानी माँ बाप अगर बद्दुआ दे दे तो वो भी कबूल हो गई, अगर दुआ दे दे तो भी कबूल हो गई। तो यहाँ देखिए कि माँ बाप दुआ कर रहे हैं कि बेटा मेरा रिहा हो जाए, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया नुस्खा कि ये आप पढ़े। तो हम लोग वालिदैन के साथ हुकूक, सिला रहमी, उनका हुक्म मानना, उनके सामने अदब, एहतराम और इंकसारी से खड़ा रहना सीखें। और जो लोग अपने वालिदैन को सताते हैं उनके लिए ये सबक है कि उन्हें दुनिया में तो सजा मिलनी है, आखिरत में भी उनका सजा है। और उनकी नफिल, अगर वालिदैन नाराज है तो नफिल नमाज और फर्ज नमाज कोई कबूल नहीं होनी। बहुत ज़्यादा सख्ती है वालिदैन कि अगर हम नाफरमान हैं तो हमें इसका एहसास होना चाहिए। और जिस तरह हमने उन्वान में सुना है कि इंकसारी के साथ जैसा चिड़िया अपने बच्चों को छुपा के रखती है, तो जब वो बूढ़े हो जाएं, जिस उम्र में भी रहें, हम उनके सामने हमेशा झुके रहें, अपने ताकत से, अपने पैसों से, अपने इखलाक से, और उनके हुक्म मानने से, और अपने हर एक किरदार से जो भी इखलाक का ऊंचा से ऊंचा है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम करेंगे वालिदैन की खिदमत, और नहीं करेंगे तो ये सजा। ये कुरान हदीस के मैंने पूरे, यानी आज का 5वां पार्ट था, वालिदैन के मुताबिक 5वां पार्ट था। और हमारी अक्लों में अगर पर्दा पड़ा है तो खुल जाए इंशाअल्लाह। हाँ, वालिदैन की कदर करें, और वालिदैन अगर ना हो तो उनके दोस्तों से, और अगर असली माँ ना हो तो खाला है, और भी एक कोई हदीस है, नानी का भी हुक्म है, तो इसका हम इहतमाम करें। यानी अल्लाह ताला ने किसी को भी यानी मजबूर नहीं किया है। गरीब के लिए तो कितने ऑफर हैं, माल है तो ऑफर, नहीं है तो ऑफर, सब के लिए। यानी अल्लाह ने किसी को यानी ये नहीं कहा कि मतलब कि आपके पास माल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। माल नहीं, लेकिन माल वालों से तो आप आगे निकल सकते हो। तो इस तरह हमारा रवैया होना चाहिए अपने वालिदैन के साथ, और ताकि हमारा यानी क़यामत में जो अकाउंट खुले
تو والدین کے فرما برداری میں کھلے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جس عمل پہ مہر لگی ہو وہ لے کے جائیں ہم. تو اس کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اور بھائیو اس تقریر میں جو بھی یعنی آپ کو اگر صحیح واقعہ دیکھنا ہے تو سورہ بقرہ میں آپ دیکھ لیں, اور بھی میں نمبر پورے ڈال دوں گا جو واقعہ میں نے سنایا آپ لوگوں کو, اور آپ اس کا لفظ بہ لفظ بالکل دیکھ سکیں گے, کیونکہ میں پورا ایک دم ایکوریٹ نہیں لا پا سکتا کیونکہ بڑی واقعات رہتے ہیں نا, تو میں نے اس میں سے کاٹ کے مین چیز بتایا ہے آپ لوگوں کو. بارک اللہ فیکم. اور جو بھی اس دلیلوں سے اونچی دلیل دے میں اس پہ رجوع کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیر.